اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ جناب جعفر طیار سے جب شادی ہوئی تھی جناب اسمہ بنت امیس کی تو عبداللہ پیدا ہوئے، جناب ابو بکر سے شادی ہوئی تو محمد ابن ابو بکر پیدا ہوئے، جناب امیر المومنین سے شادی ہوئی تو یحییٰ بن علی پیدا ہوئے، لہٰذا یہ تینوں شخصیات آپس میں مادری بھائی ہیں۔ جناب محمد ابن ابی بکر نے اسی گھرانے میں پرورش پائی کہ جس گھرانے میں جنت کے سردار پروان چڑھے، اور انہی کے پاس محمد جوان ہوئے اور انہی کے چشمہ فضائل و کمالات اور اخلاقیات سے گھونٹ گھونٹ پیا اور عزت و شرف کو پا لیا۔ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے باقی بیٹوں کی طرح ہی سے جناب محمد کو پالا ہے۔ مومنین کرام، جناب محمد ابن ابی بکر صلوات اللہ علیہ، ان کے متعلق تاریخ نے لکھا کہ یہ شرطۃ الخمیس میں سے تھے۔ مومنین کرام، آج کی اس گفتگو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تاریخ میں آیا شرطۃ الخمیس، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ شرطہ کو دو طریقوں سے پڑھا گیا۔ شارطہ، شین رے پر زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا شارطہ، اور شین اور رے پر پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا شورطہ۔ شارطہ اور شورطہ میں فرق کیا ہے؟ اگر شارطہ پڑھا جائے، جیسا کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس کا صحیح تلفظ شارطہ ہی ہے، تو شارطہ سے مراد ایک ایسا وفد، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان کی شرط کی تھی، اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے وہ شیدائی اور فدائی تھے جنہوں نے عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ امیر المومنین کے مخلص، سچے، وفادار، بہادر اور فداکار جنگجو رہیں گے اور اپنی جان کو کبھی پیارا نہیں کریں گے، جو ہر وقت امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان پر لبیک کہنے والے تھے اور ہر وقت قربانی کے لیے مستعد اور تیار تھے، جنہوں نے سلاح جنگ کبھی اتارا نہیں اور جنہوں نے اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے تھے، اور جنہوں نے عہد اور شرط کی تھی امیر المومنین کے ساتھ کہ جنگوں میں امیر المومنین کو چھوڑ کے کوئی فرار نہیں کرے گا، بلکہ قرار بن کے لڑیں گے۔ اور یہ وہ شرطۃ الخمیس تھے کہ جن کا ہدف دو ہی چیزیں تھا، یا جنگ میں فتح یا جنگ میں شہادت۔ کوئی تیسرا راستہ ان شخصیات نے اپنے لیے اختیار نہیں کیا تھا، اور ان میں جتنے افراد تھے ان کی تعداد 50,000 سے 60,000 تک لکھی گئی، جو شرطۃ الخمیس اور یہ لشکر امیر المومنین علیہ السلام نے مسند خلافت کو سنبھالنے کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ اور مولا نے فرمایا تھا کون ہے جو اس لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو یہ جو با وفا جانثار مخلص ساتھی تھے، انہوں نے پھر نام لکھوائے تھے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نظام حکومت کو جب سنبھالا تو حفظ نظام حکومت اسلامی کے لیے، امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، حدود الہی کے قیام کے لیے، مظلوم کی نصرت کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اور حق سے محروم افراد کو حق دلانے کے لیے امیر المومنین نے یہ سپاہ تیار کی تھی۔ یہ شخصیات تھیں جو سازش، خیانت، مکاری کی روک تھام کے لیے امیر المومنین نے یہ لشکر بنایا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق، روایت یہ کہتی ہے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، جنہوں نے اپنے امام کے ساتھ جنت کی شرط پر یہ عہد و پیمان باندھا تھا۔ مومنین کرام، اس شرطۃ الخمیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض با وفا صحابہ بھی شامل ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے یہ با وفا اصحاب ہیں جو شرطۃ الخمیس میں شامل ہیں۔ بعض شخصیات کا میں ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ کے صحابہ میں سے جناب سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب مقداد بن اسود، جناب عمار بن یاسر،
ابو ساسان انصاری، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف اور سلیم بن قیس ہلالی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ وہ شخصیات تھیں جو شرطۃ الخمیس میں لوگ شامل تھے۔ باقی افراد عمرو بن حمق خزائی، جناب میثم تمار، جناب رشید حجری، جناب حبیب بن مظاہر اسدی، جناب محمد بن ابی باکر، جناب مالک اشتر، جناب قمبر، جناب اویس قرنی، جناب قمیل بن زیاد نخی، جناب اسبغ بن نباتہ، جناب وہب بن عبداللہ، جناب سوید بن غفلہ جعفی، حارث بن عبداللہ، جناب حارث بن عبداللہ حمدانی، جناب قیس بن سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ ان میں سے چند معتبر نام تھے اور معروف نام تھے جو شرطۃ الخمیس کہلاتے تھے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ شرطہ اگر شین اور رے پر زبر پڑی جائے، بعض نے شرطہ پڑھا، شرط سے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک علامت لگائی ہوئی تھی، امیر المومنین کی سپاہ کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے، اس لیے عربی میں شرطی بھی کہتے ہیں سپاہی کو، یہ امیر المومنین کی سپاہ تھی۔ اور خمیس کیوں کہا گیا؟ تو خمیس کی وجہ یہ ہے کہ لشکر کے چونکہ 5 حصے ہوتے ہیں، یہ وہ افراد تھے جو امیر المومنین کا جو لشکر تشکیل پاتا تھا جنگوں میں 5 حصوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ایک مقدمۃ الجیش جسے کہا جاتا ہے، جو جبہہ مقدم پر ہوتے ہیں، جو صف اول ہوتی ہے لشکر کی، ایک مقدمہ ہوتا تھا، ایک میمنہ ہوتا تھا جو میدان میں دائیں طرف، ایک میسرہ ہوتا تھا جو بائیں طرف کا لشکر ہوتا تھا، ایک قلب لشکر ہوتا تھا جسے قلب کہتے ہیں، وسط میں رہ کے لڑتے تھے، اور ایک لشکر وہ ہوتا تھا جو سب سے پیچھے ہوتا تھا پشت پہ، جنہیں ساقہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ 5 حصے ہوتے تھے، جو میدان میں لشکر آتا تھا تو ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اس لیے انہیں شرطۃ الخمیس کہا گیا، یا بعض نے شرطۃ الخمیس بھی اس کو پڑھا۔ جناب اسبغ بن نباتہ، یہ بھی وہ شخصیت تھی جو ان شرطۃ الخمیس میں شامل تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا یہ نام کیوں رکھا گیا شرطۃ الخمیس، تو فرمایا زمنا لہ الذبح وزمنا لنا الفتح۔ تو جناب اسبغ بن نباتہ کہنے لگے کہ ہم نے مولا امیر المومنین کو ذبح کی ضمانت دی، اور 2 معنی کیے گئے کہ ہم دشمن کو قتل کرنے کی ضمانت دیتے ہیں یا دشمن کے ہاتھوں شہید ہونے کی ہم ضمانت دیتے ہیں، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمارے لیے فتح، کامیابی اور بہشت کی ضمانت دی۔ سامعین گرامی، اگرچہ ان شرطۃ الخمیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب جو اس وقت نہیں تھے، کیونکہ پہلی بار یہ جو لشکر، یہ شرطۃ الخمیس کی ضرورت پیش آئی، امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں منظم کیا، یہ جنگ جمل کے موقع پر انہیں منظم کیا ہے۔ اس لشکر کی تشکیل ہوئی، شرطۃ الخمیس کی تشکیل ہوئی جنگ جمل کے موقع پر۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے عبداللہ ابن یحییٰ حضرمی سے فرمایا تھا، ابشر یبن یحییٰ، اے یحییٰ کے بیٹے تجھے بشارت ہو، فانت و ابوک من شرطۃ الخمیس، کہ تو اور تیرا باپ دونوں شرطۃ الخمیس میں تھے، حقاً حقیقی طور پر تم وہ لوگ تھے۔ لقد اخبرنی رسول اللہ باسمک و اسم ابیک، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں اور تمہارے باپ کے بارے میں خبر دی تھی کہ فی شرطۃ الخمیس، کہ تم لوگ ان شرطۃ الخمیس میں شامل ہو۔ واللہ سماکم شرطۃ الخمیس علی لسان نبیہ، اور فرمایا ابن یحییٰ، اللہ رب العزت نے تمہارا نام شرطۃ الخمیس رکھا، اور یہ وہ نام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اگرچہ رسول اللہ کے بعض صحابہ جناب سلمان، جناب مقداد اس جنگ جمل کے موقع پر موجود نہیں تھے جب شرطۃ الخمیس کی تشکیل ہوئی، لیکن یہ تھے ان افراد میں سے کہ جنہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وفا کا عہد و پیمان باندھا تھا، اور وہ عہد و پیمان امام کی اطاعت اور عطائے جنت پر ہوا تھا۔ مولا امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا تشرطوا فانا اشارتکم علی الجنہ، کہ تم عہد و پیمان باندھو، تم یہ شرط کرو اور میں تمہارے ساتھ یہ شرط، یہ عہد و پیمان جنت کی شرط پر باندھتا ہوں۔ لست اشارتکم علی ذہب و فضہ، میں کسی سونے اور چاندی کی بنیاد پر یا وعدے پر میں تم سے یہ عہد و پیمان نہیں باندھ رہا۔ اور پھر فرمایا کہ ان نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما مضی قال لاصحابہ، کہ ہمارے پیغمبر اکرم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب سے یہی فرمایا تھا، تشرطوا، کہ تم مجھ سے یہ شرط باندھو، عہد و پیمان کرو کہ فإنی لست اشارتکم الا علی الجنہ۔ رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں بھی سونے چاندی کی بنیاد پر تم سے یہ وعدہ اور عہد و پیمان نہیں باندھ رہا کہ تمہیں سونے اور چاندی سے نواز دیا جائے گا۔ فرمایا اگر تم وفادار رہو گے تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں اور میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تو جناب محمد بن ابی بکر انہی شرطۃ الخمیس میں سے ایک تھے، جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ وفاداری اور امیر المومنین کے ساتھ جانثاری اور امیر المومنین کی معیت و نصرت میں اور امیر المومنین کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ مزید حالات لے کے اگلے حصے میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔